بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ میاں ساجد آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ صدا کس کی ہے؟ آج اس کے ہمارے مہمان ہیں، عوام دوست پارٹی کے چیئرمین ہیں چودھری جہاں زیب صاحب۔ یہ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ وہ عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے سیاست کے میدان میں آئے ہیں۔ چونکہ سیاست کا میدان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بہت سے جو ہیں لوگ سیاست سے وابستہ تو ہیں، لیکن وہ صرف اپنے جناب مطلب کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، تو عوام کے لیے کسی نے بھی ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ عوام چاہتی کیا ہے اور عوام کے لیے ہونا کیا چاہیے۔ مسائل جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہم چودھری جہاں زیب صاحب سے بات کریں گے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں اور جو موجودہ سیاست ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، وہ اس سے عوام جو ہے وہ کیسے چھٹکارا پائے۔ تو میں چودھری صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ میرے پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ جی چودھری جہاں زیب صاحب، جو میں نے آپ سے گوشتگار کیا ہے اس کا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ پاکستان کی عوام بڑے اچھے سے جانتی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک دم سے نہیں بنے ہیں۔ اس پہ باقاعدہ سے پچھلے 30-40 سال سے اس پہ محنت کر کے اس کو اس لیول پہ لایا گیا ہے، اور یہ محنت کی ہے کرپٹ، سلگش اور ایسے لوگوں نے جو نظام کے بینیفٹ ہولڈر ہیں، جو اس نظام کے پروردہ ہیں اور اسی سے ہی اس نظام کے طفیلی ہیں، بیسیکلی پیراسائٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے عوامی حلقوں کو استعمال کیا، اور اسلام کا جو افاقی نظریہ تو اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک نیا سٹرکچر آف بزنس جو ہے، سٹرکچر آف پولیٹکس جو ہے وہ اسٹیبلش کیا۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی عوام اگر آج سے 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہی لوگ جو ہیں آپس میں اختلاف کرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن آپس میں گالی گلوچ کرتے نظر نہیں آتے۔ تو اس وقت آپ کی جو ہے وہ پولیٹیکل جو رجیم ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل رجیم جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ عوام کی تربیت اس طرح سے کر دی ہوئی ہے، اور عوام کو اس طرح سے، اب دیکھیں نا، اگر قومی لیول کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے ڈائز پہ کھڑے ہو کے دوسرے لیڈر کو گالی گلوچ کرے گا یا اس کا نام الٹا لے گا تو نیچے کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یا تو پیروں فقیروں کو لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، یا پھر جو ان کے سیاسی پیر ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں اور ان سے تربیت لیتے ہیں۔ تو جب آپ کی جو پولیٹیکل رجیم ہے وہ ان کو احساس نہ ہو کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ عوام کی تربیت، عوام ان سے تربیت لیتی ہے اور عوام اس پہ ان کو جو بولتے ہیں ان سے سیکھتی ہے اور اسی طرح سے بیہیو کرتی ہے، تو وہ یقیناً جو ہے وہ اس بات کا خیال کریں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے نہ بولیں اور ہم ایسی باتیں کریں جو ہمارے لیے، جو عوام کے لیے نمونہ ثابت ہو اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اچھا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عوام کے مسائل کیا ہیں، ہماری جو پاکستانی عوام ہے اس کے مسائل کیا ہیں؟ چونکہ جب سے پاکستان بنا ہے تو سیاست کا اوڑھنا بچھونا یہی رہا ہے۔ پارٹیاں بھی بدلی ہیں، لوگ پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، عوام ادھر ہی کھڑی ہے۔ عوام کے حقیقی مسائل کیا ہیں اور عوام دوست پارٹی جو ہے اس کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام جو ہے اس کے مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں اگر یہاں پہ بیان کرنا شروع کروں تو صبح سے شام ہو جائے تو ان کے مسائل ہی ختم نہ ہوں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ نظام حیات ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی نظریہ ہے، اسی وجہ سے کہا کہ وہ کوڈ آف لائف ہے، وہ دین ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جتنا جو سٹرکچر انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے، جو پولیٹیکل کلچر بلڈ اپ ہوا، جو آپ کا معاشرتی کلچر اس سے متصل ہے، تو وہ جو جس طرح سے بلڈ اپ ہوا، اس سارے سٹرکچر نے جو ہے نا وہ عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اس میں عوام کی بنیادی تو وہی مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے، پھر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے مسئلے جو ہیں وہ بدتدریج جو ہیں وہ 4-5 ہیں جو موٹے موٹے ہیں۔ رہنا مطلب کیا اسے کہتے ہیں، روٹی کپڑا مکان مطلب طرز زندگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ میں نے عرض کیا جو عدل و انصاف ہے وہ سب سے بڑھ کے، اور ایجوکیشن ہے۔ تو آپ کی ایجوکیشن، آپ کا روٹی کپڑے مکان کے لیے آپ کی ریاست کچھ نہیں کر رہی، بنیادی حقوق ریاست نے دینے ہیں، ریاست کچھ نہیں کر رہی، اور آپ کے جو تعلیم ہے
وہ بھی آپ کو ریاست نے دینی ہے، نہیں دے رہی، اور عدل و انصاف آپ کو ریاست نے دینا ہے، وہ بھی نہیں دے رہی. تو ریاست ناکام ہے ساری چیزیں دینے میں. جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور جو بنیادی انسانی ڈیمانڈز ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کی ریاست پورا نہیں کر رہی. اور نہ آپ کی پولیٹیکل رجیم اس طرف کسی کو آنے ہی دیتی ہے. وہ عوام کو بھوک سے مارتی ہے، وہ عوام کو کپڑا نہیں دیتی، وہ کپڑے چھیننے تک جاتی ہے. وہ مکان تو کیا، وہ تو جو مکان گرے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بلڈوزر چلاتی ہیں، بلڈوز کرتی ہے ان کو، ان کے خوابوں کے محل بلڈوز کرتی ہے. اور تعلیم آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایک مستعار لیا ہوا جو تعلیمی نظام ہے وہ آپ کے اوپر مسلط ہے. تو وہ نظام کتنا کو کنٹینیو کر رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. غلام پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ڈگریاں لینے کے باوجود. جو ہماری پبلک ہے یہ اتنا فرسودہ جو ایجوکیشن کا نظام ہے کہ اس سے فکری طور پہ آزاد جو ہے نا اذہان وہ پرورش نہیں پا رہے جو ریسرچ کریں، بلکہ غلام ذہن پیدا ہوتے ہیں جو ڈگریوں سے نوکریوں کی طلب میں مارے پھرتے رہتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ بینگ انسان ان کا کردار جو ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں ہونا چاہیے اور کس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اچھا چوسن مجھے یہ بتائیں، چونکہ سیاست جو ہے ہمارے ملک کی ایک تو ماروثی سیاست ہے، دو جماعتیں جو ہیں وہی اقتدار میں آتی ہیں، کبھی یہ بانٹ دیا جاتا ہے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ تیسری پارٹی تھی جو اقتدار میں آئی. تو 4 سال انہوں نے اقتدار جو ہے وہ حاصل کر کے تو پاکستان کے لیے وہی کیا جو دوسری دیگر جماعتوں نے کیا. عوام دوست پارٹی جو ہے وہ اس تناظر میں کس طریقے سے ان تینوں پارٹیوں کی کارکردگی دیکھ رہی ہے اور جو ہے عوام کے لیے کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ چونکہ چیئرمین ہیں اس پارٹی کے، اس حوالے سے ملیں. اچھا اس آپ کے سوال کے 3 پارٹ ہیں. میں ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کروں. پہلا یہ ہے کہ یہاں پہ مقتدر جو آپ کی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے عوام کو ایک تو ڈیلیور نہیں کیا، دوسرا یہ کہ کتنا وہ انہوں نے کردار ادا کیا ڈیلیور کرنے میں. اور اس کے بعد تحریک انصاف پہ ڈسکس کریں گے کہ وہ نعرہ کیا لے کے آئے اور کیوں نہیں ڈیلیور کر سکے 3-3.5 سال میں، 4 سال میں، اور آج وہ کس پوزیشن پہ کریں. اور چوتھا جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے. دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں میاں صاحب کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو ڈسکشن کرتے ہوئے میں اسلامائزیشن کو بہت کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. یہ پہلے بھی 2-4 انٹرویوز ہمارے ہوئے ہیں تو اس میں اسلامائزیشن بہت زیادہ جو ہے نا وہ انوالو ہوتی ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آپ یہ چنگیزی محسوس کر رہے ہیں. چنگیزی وہ ہے مائٹ از رائٹ ہے، مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ظالموں نے ظالمانہ طرز حکومت ہے. تو یہ عوام کو میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے تناظر میں پارلیمانی جو جمہوری نظام ہے یہ ایک تقسیم کا نظام ہے. اسلام کا جو افاقی نظریہ وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پارلیمانی جمہوری نظام میں یہ جو جماعتی نظام ہے پہلے لیول پہ تو یہ جماعتی نظام ہی غلط ہے. اس جماعتی نظام کی وجہ سے آپ کی جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس نے لوگوں کو تقسیم کیا. پھر فیوڈلز نے، سرمایہ داروں نے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے. وہ ظلم کر کے، جبر کر کے، طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، عوام کی بھوک سے کھیلتے ہوئے، عوام کی ضروریات زندگی سے کھیلتے ہوئے، روٹی سے، کپڑے سے، چار دیواری سے کھیلتے ہوئے وہ اقتدار میں آتے ہیں. اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ پھر پارٹیوں میں ان کو تقسیم کر دیا لوگوں کو کہ اپنے اجتماعی حقوق کے لیے عوام اکٹھی نہ ہو سکے. تو پارلیمانی جمہوری نظام نے جو ہے وہ عوام کو تقسیم کیا جماعتی تقسیم پہ. اگر یہ غیر جماعتی ہوتا تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ پیسے کے زور پہ ووٹ خریدتے. اب جماعتی لیول پہ اگر کریٹ کیا تو یہ بھی چونکہ عوام میں تفرقہ کریٹ کرے، عوام بنیادی مسائل پہ اکٹھے نہیں ہوتے اپنی جماعتی تقسیم کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے. اس وجہ سے پارٹیاں جو ہے پہلے بری وہ اپنے مفادات میں ڈٹی رہیں، وہ خود عوام کو لڑا کے آپس میں تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے مفادات پہ کام کرتی رہی. اب آ جاتے جی ایک نیا نعرہ دیا تھا عمران خان نے اور وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر سکا. عمران خان اس وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکا کہ اسی نظام کے تحت اگر کوئی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس نظام کے اندر جو فیوڈلز کا نظام ہے، جو سرمایہ داروں کا نظام ہے، جو طاقتوروں کا نظام ہے،
وہ الیکٹیبلس کے بہاف پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کرتا ہے. تو طریقے انصاف بھی الیکٹیبلس کی وجہ سے اقتدار میں آئی, اور اقتدار میں آنے کے باوجود عمران خان جو ہے اس نے چاہے جتنا مرضی اچھا کیا ہو, آپ دیکھیں اس نے قومی لیول کی اپلیکیشنز بنا کے نوجوان پروگرام اور یہ وہ ایسے پروگرام کیے جس میں نیچے اس کو ایم پی ایز کو ایم ایل ایز کو پیسے نہ دینے پڑیں کہ یہ جو ہیں وہ سارے کے سارے الیکٹیبل کھا جائیں گے. تو اس وجہ سے اس کی پارٹی کے اندر بھی اتنی ریزسٹنس تھی کہ 3.5 سال کی 4.5 سال کی گورنمنٹ کے بعد ان کی ایک تو کرپشن بڑھی, کیونکہ نیچے والے الیکٹیبلس سے پیسہ لگا کے اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کھانا ہی کھانا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کھایا, نام سارا جو ہے نا اس کا برڈن سارا عمران خان کے سر رہا. جتنا وہ اپنے طور پہ ڈیلیور کر سکتا تھا اس نے کیا. اس نظام کو بائی پاس کرتے ہوئے اس نے اپلیکیشن بنائی اور کامیاب نوجوان صحت کارڈ کا پروگرام سٹارٹ کیا. تو یہ ایسے پروگرام ہیں جس کی وجہ سے اس نے بائی پاس کیا نیچے والی اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل رجیم کو بائی پاس کرتے ہوئے اس نے ٹوٹل پروگرام جو ہے وہ ڈائریکٹ عوام کو دیے. اس کی وجہ سے عوام کو کچھ ریلیف ملا. تو اس وجہ سے اس وقت عمران خان کا ووٹ بینک ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے الیکٹیبل ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کل آ گئی تو وہ اس کو پارٹی کا بھی ووٹ نہیں پڑا. تو عوام جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ ضرور ہے جو اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے جو اس کے نیچے ہیں موجود ہیں الیکٹیبلز ہیں, جو سیاسی جو ہے نا وہ سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, یا سیاسی جو ہے نا وہ کیا سے کہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں عوام دوست پارٹی. ہم جی عوام دوست پارٹی پاکستان کی واحد سوشل پولیٹیکل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم عوامی خدمت اس طرح سے کریں گے, اب بھی سے عوام کے اندر ہے. ہم لوگوں کو گھر دے رہے ہیں, بنیادی جو مسائل ہیں ان پہ کام کریں, بھوک پہ کام کریں. پورے پاکستان میں عوام دوست تندور لگانے لگے ہیں, عوام دوست ہوٹل ایسے بنانے لگے جہاں پہ کوئی بھی غریب بندہ آ کے کھانا کھا سکے گا. یہ تو متوسط طبقہ ہے. ہاں جی, متوسط طبقہ ہے کہ جس کے لیے آپ جو ہے وہ آپ نے میں اسی طرح مجھے اچھا یہ نیچے والے پہلے دیکھیں, نیچے والے طبقات جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے ریئیکٹ کرتے ہیں. جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی معاشرے میں انسرٹینٹی آتی ہے. اس انسرٹینٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اب سارے طبقات افیکٹ ہوتے ہیں. معاشرے میں کرائم بڑھتا ہے, معاشرے میں جو ہے وہ عدل و انصاف کی جو ہے وہ فراہمی کم ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی پہلے نیچے والے طبقات کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جو پاکستان کا 60-80% ہے. اب آ جاتے ہیں جی سارے طبقات کے لیے. ہم چاہتے ہیں نظام میں تبدیلی ہو, ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو ڈائریکٹلی عوام کے ووٹ پہ الیکٹ ہو کے صدارتی نظام کی طرف. ہم صدارتی جمہوریت کے قائل ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, یہاں پہ یا تو ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئے اور اپنی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل یا انہی پولیٹیشن جو اچھے ہیں ان کو لے کے وہ اپنی گورنمنٹ بنائے, اور تاکہ ساری کی ساری ذمہ داری اور 5 سال اس کے جو الیکٹورل جو 5 ایئرز ہیں وہ پورے کے پورے وہ کر سکے. نہ تو جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی کہ وہ اس کو تبدیل کر سکے, نہ کوئی اور قوت جو ہے وہ نہ کر سکے. عوام نے جس کو الیکٹ کیا ہے وہ 5 سال کے لیے آئے, اگر وہ اچھا ہے تو اس کے بھی نتائج عوام حاصل کرے, اور اگر وہ برا ہے تو اس کے نتائج بھی عوام بھگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ نظام کمزور ہے. الیکٹیبلز کو سنگل کر کے وہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور یہ نظام جو ہے وہ ایک ان کے مفادات اور ایک رائٹ ونگ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مقتدر ہیں ان کے مفادات, اور جو لیفٹ ونگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سارے مفادات, ان سب کو کیٹر کرتا ہے. تو یہ نظام نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ عوام جو ہے وہ چوز کریں, ان کا پریزیڈنٹ ان کے بہاف پہ آئے, اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ عوام کا جواب دے. وہ 5 سال اگر پورے کرے, 4 سال پورے کرے, 5 سال پورے کرے, وہ کرے. دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹس بنے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ تقسیم کر دیں, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹس بنے. ایم پی ایس کی بجائے ڈسٹرکٹ لیول پہ چھوٹی گورنمنٹیں بنے. یہ گورنمنٹیں اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہر چیز کی ذمہ دار ہوں. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی این ایل سی لیول کے جو ایف ڈبلیو لیول کے ادارے ہیں نا وہ کام کریں تو نیچے ڈسٹرکٹ لیول میں جا کے کریں, اور لوگوں کو تعلیمی نظام یونیورسٹی لیول تک ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول 100-200 کلومیٹر کے ایریا ریڈیس کے اندر ان کو ملے. ان کو صحت کے جتنے ان کے مسائل ہیں, جتنے صحت کے ایشوز ہیں وہ 150-200 کلومیٹر کے اندر یہ ایڈریس ہو رہے ہوں. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں جو بہترین نظام کہتے ہیں کہ ظلم کہتے ہیں کہ
ظلم کا نظام چل سکتا، سوری کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو معاشرے میں جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا، دیکھیں انصاف کا نظام تب چلتا ہے جب نظام عدل پیچھے بیک اپ کر رہا ہوتا ہے. نظام عدل جو ہے وہ انصاف کے نظام کو کیٹر کرتا ہے، وہ انصاف کے نظام کو دیکھتا ہے. تو جب تک نظام عدل جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے دہلیز کے اوپر انصاف نہیں ملے گا، تب تک معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو لوگوں کے ساتھ جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا، جب تک لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ان کے گھر کے اوپر. آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جو ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا سپریم کورٹ میں فیصلہ تو اسلام آباد اس کو جانا پڑتا ہے. اس کو 1000 کلومیٹر 700 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کر کے جو ہے نا وہ پھر جاتا ہے انصاف لینے کے لیے. وہ ایک چکر لگا سکتا ہے، ایون وہ لاہور ہائی کورٹ تک نہیں آ سکتا. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر گورنمنٹ بنے گی تو ڈسٹرکٹ لیول پہ رجسٹری بیٹھی ہوگی سپریم کورٹ کی، ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ موجود ہوگی. تو انصاف جو ہے وہ 200 کلومیٹر کے ریڈیس میں چلا جائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل کا نظام نہایت ضروری ہے، اور یہ عوام کی دہلیز کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ عوام کا حق بھی ہے. یہ حق ہے اور عوام کی دہلیز کے اوپر ہونا چاہیے. تو ہم جو ہے وہ پورا ایک نظام جو ہے وہ اس کی تبدیلی چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوٹ کسوٹ کے مال کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. ٹھیک ہے. تو یہ نظام جب تک جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان میں تبدیلی حقیقی تبدیلی رونما نہیں ہوگی. اس نظام کی تبدیلی کے بغیر تبدیلی کا جو بھی نعرہ لگائے گا وہ جھوٹ بولتا ہے. اور جی جہاں زیب صاحب کا جو ویژن ہے وہ بہت ہی ایک اعلیٰ ہے، چونکہ وہ ضابطہ اسلام کو بھی کوڈ کرتے ہیں اور وہ ایک اچھا منشور بھی لے کے آئے ہیں. تو میری دعا ہے کہ چودھری صاحب نے جو جذبہ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے سفر باندھا ہے خدمت کا. یہ وہ خدمت نہیں ہے جو ہمارے سیاستدانوں نے نعرے لگائے ہیں، یہ ایک بے لوث ہو کر جو ہے یہ اس میدان میں اترے ہیں. تو میری دعا ہے کہ چودھری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے. جی اگلے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر چودھری صاحب سے بات کریں گے. آپ کا ہوسٹ میاں ساجد آپ سے اجازت.